إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. حضرات مکرم، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے تمام مخلوقات میں سے ہمیں انسانیت کے شرف کے ساتھ نوازا ہے، اور انسان بھی وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جس نوعیت اور شان کے ساتھ، اکرام کے ساتھ انسانوں کو پیدا فرمایا، اس زمین و آسمان کے درمیان اور اس سے ورے اور پرے کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کو ایسے پیدا فرمایا گیا. حیاتیات کے علماء نے اس سلسلے میں بڑے نکات بیان کیے. پوری روئے زمین پر ایک انسان ایسا ہے جس کے پشت پر، جسے آپ ریڑھ کی ہڈی اور اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، یہ کھڑی اور عمودی طور پر دکھائی دیتی ہے. کائنات میں کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں جو مستقلاً اس کھڑی اسپائنل کارڈ کے ساتھ موجود رہ سکتے. حق تعالیٰ نے انسانوں کے حیاتیاتی اور پیدائشی عمل کے اندر اس کے چہرے مورے، اس کے نقش، اس کے فہم، فراست، ادراک اور شعور کے اعتبار سے بے انتہا محبتیں اس کے ساتھ اختیار فرمائی. آج وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، جسے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کے ساتھ استوار کیا ہے، ان کی تعداد 6 ارب کے قریب ہے. ان 6 ارب انسانوں میں سے صرف 1.5 ارب انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ ایک نسبت عطا کی ہے، اور ان 1.5 ارب انسانوں میں سے اسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے صرف 10% کے قریب لوگ ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں قرآن مجید اور سنت کے مفہوم کو کچھ سمجھتے ہیں، اور صرف 1 یا 2% کے درمیان ایسے ہیں جو سنت کے تقاضوں کو اپنے جینے سے لے کر اپنے مرنے تک اس پر استوار رکھتے ہیں. اس لیے یہ دین اور نعمت جو ہمیں میسر آئی ہے، اس کے بہت سارے تقاضے اور بہت سارے مطالبات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. اور اس وقت یہ امت جسے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کائنات میں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور پوری انسانیت کے بچانے اور ان کی ہدایت کی فکر کرنا ہے کہ یہ جہالت اور تعصب، یہ ظلم جو ہے، اور یہ جو شرک اور بدعات اور رسوم اور فسق اور فجور کا ایک سیلاب اور فواحش کا ایک ریلا چاروں جانب بہتا دکھائی دیتا ہے، جس نے ہمارے گھروں کے اندر آ کر ایک تصادم اور ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کر دی ہے. کچھ گھروں کے اندر داخل ہونے میں فواحش کا وہ سیلاب کامیاب ہو چکا ہے اور باقیوں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. ہمیں اس پورے تصادم کے اندر خود بھی بچنا ہے اور پوری انسانیت کو فواحش اور رذائل کے سیلاب سے بچانے کی جد و جہد کرنا ہے. چوکیدار کی طرح
اگر ہم دوسروں کو جاگتے رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ کوئی دوسرا جو خوابیدہ انسان ہے وہ بیدار ہو یا نہ ہو، لیکن ایک اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا کہ انسان خود ایسا شعور حاصل کر لے گا کہ اس خرابی سے بچنے کی ایک امید اور توقع اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ حضرت ابھی بہت عمدہ بات فرما رہے تھے کہ اس کائنات کے اندر انسان کے پاس بیسیوں اور سینکڑوں اور ہزاروں نوعیت کی نعمتیں موجود ہیں، اور یہ کائنات عرش و فرش تو تمام تر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اور اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مانے یا نہ مانے۔ یہ آسائشوں کا جہان اس کے چاروں جانب موجزن دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کے ان سارے انعامات کا اگر فکر مندی کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو اس کائنات کی ایک ہی نعمت ایسی ہے جو باقی نعمتوں کا جواز پیدا کرتی ہے، اور اس نعمت کا نام ہدایت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی ہدایت کو لے کر دنیا کی طرف تشریف لائے۔ وہ صرف ہدایت کا پیغام نہیں دیتے تھے بلکہ اس ہدایت کا نمونہ ہوتے تھے، اور وہ صرف نمونہ نہیں ہوتے تھے، اسوہ حسنہ ہوتے تھے، ایک ماڈل آف ایکسیلنس ہوتے تھے۔ وہ خود عملاً اس کی تعبیر، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی تصریح، اس کی توضیح اور اس کا عملی اعتبار سے جتنے امکانات ہوتے تھے وہ سارے کے سارے انسانیت کے سامنے واضح کرتے تھے۔ ہم یہ 1.5 ارب انسان دنیا کے اندر بالخصوص اور پوری انسانیت بالعموم خوش نصیب ہے کہ ان کے سامنے آسمانی ہدایت کا وہ آخری چراغ اور وہ آخری نمونہ جو ہے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ، پوری تکمیل کے ساتھ وہ اس لائق ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس کی اتباع کر کے ہدایت کی اس نعمت کو پورے طور پر اپنے لیے استوار کر لیں۔ قرآن مجید نے کئی چیزوں کو اپنے متن کے اندر فتنہ قرار دیا ہے۔ المال والبنون فتنہ، آدمی سوچتا ہے، اولاد کے لیے ترستے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ صفا مروہ کے اس چکر کے دوران ایک نوجوان بیچاری بوڑھے لوگوں کو بار بار پانی پلا رہی تھی، خود نہیں کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا دل میں جیسے ہوتا ہے کہ یہ بیچاری اولاد کے لیے ترس رہی ہے۔ وہ خاتون جس کے لیے بار بار عمرے کرتی ہے، لوگ حج کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، پھر اللہ عطا کرتا ہے تو شکرانے کے لیے آتے ہیں، اس اولاد جیسی نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ اور مال جس کے لیے آدمی اتنے پاپڑ بیلتا ہے، زندگی کی ساری توانائیاں اس کے حضور نظر کر دیتا ہے، قرآن مجید تو اس کو بھی فتنہ کہتا ہے، اس لیے کہ ہدایت کے بغیر اگر اولاد ملے تو یہ اولاد بھی فتنہ، اور ہدایت کے بغیر اگر مال ملے تو مال بھی فتنہ، اور ہدایت کے بغیر اگر صحت ملے تو صحت بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کائنات کا سب سے بڑا انعام جو ہے یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بڑا مجاہدہ چاہتی ہے۔ یہ ایک مسلسل مجاہدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سنگلاخ سال ہوں یا مدنی زندگی کے پے در پے احکامات کی پوری تفصیلات ہوں، یہ سارے کا سارا ایک مجاہدہ ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک جہاد طلب کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سالوں کے اندر بھی جو کچھ انسانوں کے سامنے پیش کیا وہ توحید کی ایک ایسی نکلی ہوئی اعلیٰ اور عرفہ فکر تھی جو انسانی نفس کے اندر، جو وہ نفس جو لتھڑا ہوا ہے فسق کے اندر اور فجور کے اندر، اور وہ نفس امارہ جو جاہلیت کے سارے پیرایوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک مجاہدے کی قوت ہے جو انسانوں کے اندر بیدار کی جاتی ہے، اور انسان اپنے نفس امارہ کے سارے ذلت آمیز قسم کے جو رویے ہیں ان سے انکار کرتا ہے، نفس لوامہ کو اپنے اندر تربیت دیتا ہے اور نفس مطمئنہ کی منزلوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس اعتبار سے دین تو از اول تا آخر ایک مسلسل مجاہدے کا نام ہے، اور اس میں سے پہلا مجاہدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا طاغوت وہ جس شکل میں ہے، جس رنگ میں ہے، جس روپ میں ہے، جس کیفیت میں ہے، جس حجم میں ہے، جس چکا چوند انداز میں موجود ہے، انسان اس کے ساتھ اپنی پوری نفرت کا، اور صرف نفرت نہیں پوری مزاحمت کا اس کے خلاف اظہار کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ نفرت انسان کے اندر نہیں آئے گی، ایمان کے ساتھ محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسی نیام ہے کہ جس کے اندر دونوں قسم کی تلواریں نہیں سما سکتی، یا تو توحید کا کلمہ دل کے اندر سمائے گا یا پھر شرک اور فسق و فجور کی دنیا اس کے اندر آئے گی۔ اس لیے پہلا مجاہدہ انسان کے عقیدے کے ساتھ یہ موجود ہے کہ اس کائنات کی حکمرانی کے اندر ہم نے جتنے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں ایک ایک کر کے ان کا بطلان کیا جائے، ان کی تردید کی جائے، اور ایک اللہ کے ساتھ اپنی لو لگائی جائے، اور پھر اس اللہ نے ہدایت کا وہ پیکج اور وہ پورا نظام جو الحمد سے لے کر
والناس تک موجود ہے، اور جس کی کامل ترین واحد قابل قبول جو تفسیر اور تشریح ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل کے اندر موجود ہے. اس کے بغیر انسانی زندگی کے کلمے کی قبولیت اور اس کی معنویت کوئی معنی نہیں رکھتی. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مکی زندگی سے نکلنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 10 سال تک مدنی زندگی کے اندر پورے کے پورے احکامات کی زندگی. ان احکامات کے اندر جتنے بھی حکم موجود ہیں ان پر ذرا غور و فکر کیجئے. نماز ہے، ایک مجاہدے کی زندگی ہے. صبح کے وقت سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہیں، کمبل اور رضائی کی ایک حرارت اور گرمی ہے. نفس جو ہے اور نفس امارہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر لپٹا رہے. ایک آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. ایک قوت ہے، وہ رضائی جو ہے اور وہ جو آرام کا ماحول ہے آدمی اس کو اپنے سے پچھاڑ دیتا ہے. یہ جو قوت بیدار ہوتی ہے یہ وہ مجاہدانہ عزم کی قوت ہے جو پھر میدان کارزار کے اندر کوئی کام دکھاتی ہے. پھر روزے کی کیفیتیں ہیں. پھر اس کے بعد روزہ بھی سراسر ایک مجاہدہ ہے اپنے نفس کے سارے آلام اور آفات کے خلاف. اور پھر زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ مال جو بڑا سینت سینت کر کمایا ہوتا ہے اللہ کے نام پر انسان دوسروں کو ادا کرتا ہے اور اس میں فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے. اور حج جس کا حضرت ابھی ذکر فرما رہے تھے یہ تو اول و آخر پورا ہے ہی جہاد آموز اور ایک مجاہدہ آموز قسم کی کیفیت ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جمرات کے اوپر وہ جو ہاتھوں کی ایک ورزش ہے اس کائنات کے اندر ایسی ورزش کہاں میسر آئے گی؟ اور یہ حرم کے اندر ہم اپنے علاقوں کے اندر اپنے محلوں میں کہیں 1 صف کی مسجد، کہیں 2 صف کی مسجد، کہیں 10 صف کی مسجد، یہ صف در صف گلیوں اور محلوں میں دور تک پھیلتی ہوئی صفوں کا نظام جس میں ایک کمانڈر کی آواز آتی ہے اور 15-20 لاکھ انسان اس کمانڈر کے تحت ایک طرف ان کا رخ ہو چکا ہے. اس کائنات کا کوئی ملٹری کمانڈر ایسا نہیں ہے جو ایک بٹالین کو اتنے ایک حکم کے ساتھ اتنی آراستگی کے ساتھ صف بندی جو کہ نماز کے اندر ایک عجیب حسن رکھتی ہے. اور آپ نے سوچا ہوگا ہر امام اس نماز کو کہنے سے پہلے وہ یہ بات کیا کہتا ہے، وہ کس طرح سے صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کی روح یہی ہے کہ میدان عمل کے اندر یہ صف بندی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے. یہ پاؤں کی پاؤں کے ساتھ پیوستی، یہ کندھوں کی کندھوں کے ساتھ محبت، یہ پنڈلیوں کا پنڈلیوں کے ساتھ لگاؤ، یہ یک جان ہو جانے کی کیفیتیں اس لیے ہے کہ یک جان ہو کر عملی زندگی کے اندر آپ اظہار کریں. یہ کائنات کے اندر کوئی کمانڈر ایسا نہیں ہے جو ایمان کی ایسی سپاہ کو ایسی تربیت سے گزار سکے کہ 10, 15, 20 لاکھ انسان ایک ہی کیفیت سے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی کیفیت کے اندر کوئی اضمحلال موجود نہیں. یہ دین ہے اور اس کی برکات ہیں اور یہ مجاہدہ ہے. یہی وہ عمل ہے کہ جس میں گزرنے کے بعد تھوڑی سی تعداد بڑی تعداد پر غالب آتی ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اس لیے کہ وہ سمع و طاعت کے ایسے عادات کے اندر ڈھلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہ اللہ کی ذات کے اندر، اس کی مرضی کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر، اس کی فرما برداری کے اندر، اس کی خوشنودی کے اندر اپنے آپ کو ایسا ڈھال لیتے ہیں کہ زندگی اور کائنات کی باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ کٹ کر رہ جاتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجاہدانہ زندگی کے کئی رنگ اور روپ ہیں. کبھی وہ مکی زندگی کے تعلقات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے اور پھر مدنی زندگی کے اندر پھر وہی صورتحال موجود ہے. اور مدنی زندگی میں بھی اصل مقابلہ جو ہے وہ مکی زندگی والوں کے ساتھ. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جہاد آمیز زندگی کی تربیت انسانوں کے سامنے پیش کی کہ اس کی کیفیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ یہ قرآن مجید نے ایمان اور آزمائش کا جہاں بھی ذکر کیا ہے بہت ساری آیات ہیں جو قدم قدم پر آپ کو دکھائی دیں گی. اصل میں وہ ایک جہاد ہی کی تربیت کی طرف سے ہے. یہ صبر کا تعلق، یہ جہاد کا تعلق، اور قرآن مجید نے اس جہاد اور قتال کو فرضیت کے درجے میں رکھا ہے. اگر روزے کے لیے یہ بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال. یہ ایک جد و جہد ہے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے لیے اور اول و آخر. اور اللہ نے آپ کی جانوں کا یہ سودا کر رکھا ہے. یہ مال و جان، یہ مال و دولت دنیا، یہ سب کچھ یہ اولادیں اگر اس کے راستے میں قربان کرنے کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کے معنی ہے ہم شکر گزاری کی کیفیات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام کیا ہے. کہ یہ اس کی ایمانتیں جہاں جہاں اور جیسے جیسے اور جس جس مقام پر اس کی ضرورت پیش آ جائے وہاں وہ آدمی نچھاور کرتا چلا جائے. اور یہ انہوں نے نچھاور کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نگاروں نے غلط کہا کہ کسی غریب ماحول میں پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی متمول خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. عبد المطلب کا خاندان قریش کے سردار خاندانوں کے ساتھ موجود تھا.
آپ کی معاشی زندگی کے ساتھ اس قسم کے واقعات کے شاید چچا نے تربیت کی نہیں، چچا کے گھر کی اسرت کو بھی دور کرنے کے لیے پیغمبر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے عزیزوں کو دعوت دیتا ہے کہ چچا کی مالی حالت کچھ زیادہ درست نہیں، آئیے اس کو درستی کے لیے بھی اسباب پیدا کریں۔ یہ لمبی داستانیں ہیں کہ سیرت کے حوالے سے ہمارے ہاں سیرت کو بگاڑ کر بھی کیسے کیسے پیش کیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اعتبار سے ایک جہاد آمیز زندگی جو ہے اس کے اسباق دوسروں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دین جو ہے بعض آج دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب کشمکش ہے، اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ شاید یہ دین قتل و غارت کی دعوت دیتا ہے، جہاد قتل و غارت کا نام نہیں ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر واحد قوم ہیں جن کے ساتھ ایک امن کی کیفیت وابستہ ہے، اور اسلام نے اور قرآن نے استخلاف فی الارض کو کہا اسی لیے کہ خوف اور اضطراب کی زندگی کے بعد اس میں ایک امن پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ جہاد ایک امن پیدا کرنے والی قوت کا نام ہے۔ یہ کائنات کے اندر جتنی خرابیاں اور جتنا انتشار اور جتنا فساد اس وقت کائنات کے اندر موجود ہے، اگر کوئی ایک چیز اس کائنات کے فساد کو آج سے پہلے یا آج یا قیامت تک دور کر سکتی ہے تو یہ صرف جہاد کا عمل ہے، جس کے نتیجے میں کسی کائنات کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور مسلمان کا تو نام، اس کے ہجے، اس کے معنی، اس کا اشتقاق، اس کے مخارج، اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا دین ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ اس سلامتی کے دین پر چلنے والے اس فاعل اور عامل شخص کا نام مسلمان ہے۔ اور ایک مسلمان دوسرے کو ملتا ہے کائنات کے اندر، انسانوں کی تہذیبوں میں، رسم و رواج کے اندر ایسی کیفیت کہیں موجود نہیں کہ آپ ایک سے ملتے ہیں السلام علیکم بھائی آپ پر سلامتی ہو، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام میاں تم پر بھی سلامتی ہو۔ نماز پڑھتے ہیں تو امام کا آخری کاشن اور آرڈر یہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر سلامتی اور رحمت ہو۔ یہ دین تو ہر وقت ایک سلامتی اور رحمت کی بات کرتا ہے، اور کائنات کے اندر کسی مذہب کے آدمی کی کوئی ڈیفینیشن اور تعریف نہیں ملتی۔ مسلمان کی تو تعریف یہ ہے اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے جہاد کے معنی قتل و خون ریزی کے نہیں ہے، جہاد کے معنی تو اعلاء کلمت الحق کے، اور اس اعلاء کلمت الحق کے راستے میں انسان کا نفس آڑے آئے تو نفس کو مغلوب کیا جائے، اور اگر برادری آڑے آئے تو برادری کو کیا جائے، اور اگر طاغوت اور کفر اور فساق اور فجار کی قوتیں اور طاقتیں اس کے مقابلے میں مزاحم ہو تو ان کے ساتھ جد و جہد کی جائے، تاکہ دنیا کے اندر وہ پائیدار امن پیدا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اپنے اس منشا کو بڑے واضح انداز کے اندر بیان کیا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب حق کے ساتھ جو اس کائنات کے اندر ہدایت کی آخری دستاویز ہے، جس کے اندر کوئی تحریف نہ علمی اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے ممکن ہو سکتی ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ لہذا اس کتاب زندگی کے ماننے والوں کے سامنے یہ بتایا گیا ہے کہ اس پیغام کو، اس نظریے کو، اس کلمے کو، اس کلمہ توحید کو اس کائنات کے اندر کیسے غالب کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ ربوبیت باطلہ کے جتنے نظام ہیں یہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے دم توڑتے چلے جائیں۔ یہ وہ جد و جہد زندگی ہے جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمات سے، جوام الکلم سے بھی کام لیا، اس کے لیے واعظ و نصیحت بھی فرمائی، اور اس کے لیے وہ سارے کا سارا ضابطہ انہوں نے طے کیا، اور مسجد نبوی وہ GHQ بن گئی۔ یہ ایسا جنرل ہیڈ کوارٹر تھا جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی ایک مجاہدانہ قوت، اور قرآن مجید نے اس مجاہدانہ قوت کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ایمان اور اس کی افزائش کیا ہے کہ یہ مجاہدانہ قوت اپنے نفس سے لے کر اعدائے دین کے آخری جو اہداف ہیں ان تک یہ پیدا ہوتی چلی جائے، اور اگر یہ پیدا نہیں ہوتی تو ایمان کی حلاوت جو ہے انسان اس کو کبھی نہیں چکھ سکتا۔ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کے ساتھ اس کائنات کے اندر یہ سارا کام کیا ہے، یہ نہ تو وہ رومیوں کے خلاف اپنے یہ جتنی آپ کو 82 جنگیں ابتدان نظر آتی ہیں غزوات و سرایا، ایک عجیب و غریب ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر جنگیں ہوتی تھیں، ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف لڑتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف لڑتا تھا، ایک قوم دوسرے قوم کے خلاف لڑتی تھی۔ غزوہ بدر نے تو کائنات کے اندر رزم اور جنگ و جدل کی پوری کہانی اور حقیقت کو بدل کر رکھ دیا۔ اپنے ہی خون کے لوگ جو تھے، ایک ہی قبیلہ جو اوپر سے مختلف شکلوں کے اندر تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے، بلکہ مورخین نے یہ کہا ہے کہ بنو الیاس بن مضر کے خاندان کے جتنے لوگ تھے وہ ان سارے معرکوں میں ان کے سامنے درپیش تھے۔ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو جنگ و جدل تھا وہ کسی مفادات کے لیے نہیں تھا، کوئی مادی آسائشوں کے حصول کے لیے نہیں تھا،
کسی کی سلطنت چھین کر اپنی سلطنت کے قیام کے لیے نہیں تھا، اپنی ذاتی وجاہتوں کے لیے نہیں تھا، اپنی ذاتی حویلیاں اور ڈھیرے داریاں اور نوابیاں اور سرداریاں اور عیاشیاں اور افتخار پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کو غالب کرنے کے لیے کہ اس کائنات میں اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کے امر کے علاوہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے علاوہ ہر قسم کی اطاعتیں جو ہیں وہ ختم ہو کر رہ جائیں۔ یہ ایک نقطہ تھا جس نقطے کی تمہید اور تفسیر یہ ساری مجاہدانہ سرگرمیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہمیں معلوم ہے تاریخ انسانی کے اندر کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے۔ اب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے اندر جو 28 غزوات اور اس سے دگنی تعداد کے اندر جو سرایا ہیں، لے دے کے اس پوری جد و جہد کے نتیجے میں یہ جو مسلسل ایک رزم گاہ کا ماحول پیدا ہوتا ہے، محققین نے اس کے اعداد و شمار کو چن چن کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور ان اعداد و شمار سے جو تصویر سامنے آتی ہے تاریخ انسانی کے اندر یہ واحد ایک ایسا جہادی رزم نامہ تھا جس کے نتیجے میں امن پیدا ہوا، اور تاریخ میں سب سے کم نقصان پر سب سے بڑے فوائد جو تھے اور وہ کلمت اللہ کو دنیا میں غالب کرنا محض انہی جہادی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ تھا۔ آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے غزوات اور یہ سارے سرایا جو 82 کی تعداد کے اندر موجود ہیں، اس میں کل 259 صحابہ شہید ہوئے، صرف 259، اور ان کے اندر 759 کفار مارے گئے۔ اگر مسلمانوں کی شہادتیں اور کفار کی ہلاکتیں ملا دی جائیں تو 1018 بنتی، اور اس میں جو مشرکین اور کفار کے قیدی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 6564 ہے جو قیدی بنائے گئے۔ ان 6564 قیدیوں میں سے 6347 قیدیوں کو ایٹ دا اسپاٹ انسٹنٹلی فوری طور پر ان کو رہا کر دیا گیا۔ کچھ لے دے کے کل 217 آدمی باقی بچتے ہیں، ان 217 میں سے بھی صرف 2 کو سزائیں دی گئیں، اور وہ سزائیں جنگی جرائم کی وجہ سے نہیں، ان کے سابقہ جو جرائم تھے ان کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا، اور 215 صرف لوگ باقی بچتے ہیں جن سے یہ افسانہ مستشرقین میں اور دنیا میں مشہور کیا گیا کہ اسلام نے اس جنگ کے نتیجے میں غلام اور قیدی اور باندیاں اور کنیزیں اور محلات، ایسا افسانہ اس کے ذریعے سے مستشرقین نے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ جہاد کیا تھا، محض محلات اور عیاشیوں کے اڈے استغفر اللہ قائم کرنے کی کوشش تھی۔ تحقیق ہے یہ 215 سے 216 آدمی نہیں رہے، اور وہ 215 بھی اللہ کے فضل سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اور کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ جو کل تک غلام بن کر مفتو بن کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی جنگی قیادت ان غلام زادوں کے ہاتھ میں تھما دی جاتی۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ تاریخ کے اوراق میں پہلی دفعہ یہ ایک حیرت انگیز اور ایمان پرور صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر پہلی جنگ عظیم کے اندر جو 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 کے آخر اور 1919 کی ابتدا میں ختم ہوئی، معلوم ہے 73,36,000 انسان اس میں مارے گئے ایک جنگ کے اندر۔ آج دنیا کا کوئی انسائکلوپیڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے، پہلی جنگ عظیم کے اندر مختلف ممالک کے جو لوگ مارے گئے، ابھی باقی تفصیلات میں نہیں بتاتا، نہ اس کا موقع ہے نہ ضرورت ہے۔ ہلاکو خان کا ایک حملہ ہوا، 18 لاکھ لوگ اس میں تحت کیا گیا۔ اور آپ کی ایک معمولی جنگوں کے اندر اور لڑائیوں کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر آپ امن کے دعوے دار بنتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ سرگرمیاں تھیں کہ جن کے نتیجے کے اندر آپ نے تاریخ انسانی کے اندر کم ترین نقصان کے ساتھ عظیم ترین مقاصد کو اپنے لیے حاصل کیا، اور تاریخ انسانی کا یہ ایک واحد عظیم الشان کارنامہ ہے کہ جس کے اندر تھوڑے سے دنیا کے اندر عظیم کارناموں کی 3 سطحیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انقلاب، کوئی نظام، کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی، کوئی پلاننگ، کوئی فیزیبلٹی جو دنیا کے اندر بروئے کار آتی ہے، اس کے اندر 3 قسم کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ پہلا اس میں افرادی قوت ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افرادی قوت جو ہے 2 ہجری کے اندر وہ لوگ جو ایڑیاں اٹھا کر اور اپنے سینے پھلا کر لڑنے کے لائق ہو سکتے تھے، ان کی تعداد ہم کو بچپن سے سنائی گئی اور ہم پڑھتے چلے آئے، وہ 313 بنتی ہے۔ یہ ہیومن ریسورسز تھے، یہ وہ HRD تھی، ہیومن ریسورسز کی ڈیولپمنٹ تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیے۔ لیکن آج کی دنیا میں ہم لوگ MBA کرتے ہیں، بزنس مینجمنٹ کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ لوگوں کو تیار کیا جائے، کسی کام کے لائق لوگ تیار کیے جائیں۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی یہی تھا، آپ کا چارٹر بھی یہی تھا کہ لوگوں کو کیسے تیار کیا جائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائے جو نسخہ شفا ہے، انسانی ہدایت کے جملہ تقاضوں کا ایک ضمانت پیش کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ نفس انسانی جو پندار کا، غرور کا، لالچ کا، غرض مندی کا، شہوت رانی کا، فواحش کا ایک مرکز ہے، اسے اتنا پاکیزہ بنا دیا جائے کہ آسمان سے سرٹیفکیٹ نازل ہو کہ تم نے ہدایت یافتہ دیکھنا ہے، اولئک هم الراشدون، یہ دیکھو ہدایت کے نمونے ہیں، تم اس جھوٹی دنیا میں سچے انسانوں کی تلاش کرنا چاہتے ہو، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، تم اس ناکام دنیا کے اندر فائز المرام لوگ دیکھنا چاہتے ہو، اولئک هم الفائزون، تم کامیابی کے عمدہ معیار نمونے دیکھنا چاہتے ہو، اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تلاوت آیات کے نتیجے میں یہ تزکیہ و طہارت ان کے اندر پیدا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، افراد وہ کم تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اس وقت پھر مقابلہ قلت اور کثرت میں نہیں ہوتا، پھر آسمان کے فرشتے بھی آتے ہیں اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ جو ہمارے درمیان تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے لیکن کس طریقے سے یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحابہ کے اندر مجاہدانہ عزم پیدا کر دیا، بوڑھے بھی لڑ رہے ہیں، کبڑے بھی لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ خواتین بھی اس جہاد کے اندر استثنائی صورتحال کے اندر مرہم پٹی کے لیے، غذا پیش کرنے کے لیے، زخمیوں کے تعاون کے لیے، وہ بھی ہمیں کئی ایک مارکوں کے اندر اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افرادی قوت کو 100% ایک مجاہدانہ عزم کے ساتھ اظہار کیا ہے، اور یہ پہلی ایک قوت ہوتی ہے جو افرادی قوت کے اعتبار، یہ افرادی قوت 313 ہے، پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک موقع پر پھر مردم شماری ہوئی 1500 ہو گئے، پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر 1,40,000 کے قریب انسان رپورٹ کیے گئے۔ یہ کل اثاثہ اور سرمایہ تھا جس کے نتیجے میں کائنات کے اندر ایک کائناتی نظام پیدا ہو گیا، اور رومیوں کی تہذیب اور یونانیوں کا فلسفہ اور منطق اور کسرائے ایران کی ہر قسم کی جو یند اور پائند کی تعلیمات تھیں، اور برہما کا وہ ایک تصور جو ہمارے بر صغیر میں تھا، سارے ایک ایک کر کے پٹتے چلے گئے، اور اسلامی تہذیب جو تھی وہ اس اعتبار سے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی ایک تصویر بنتے چلے گئے۔ یہ وہ مجاہدانہ قوت تھی، یہ وہ تربیت اور ٹریننگ تھی جس کے نتیجے میں انتہائی محدود تعداد کے ذریعے سے اتنا بڑا مجاہدانہ انقلاب آیا۔ آج کے زمانے کے اندر فوجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بہت بڑی اسٹریٹجی قائم کی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی دیکھیے کیا کچھ ہے، مقابل میں دشمن کی اسٹریٹجی کیا تھی، اور مسلمانوں کے پاس کیا سرمایہ موجود تھا، لیکن اصل سرمایہ جو روح تقویٰ ہے، جو عبادت سے، ذکر و فکر سے، رزق حلال سے، تعلق باللہ سے، ہر پہلو سے جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے، ایک جوہر جو مسلمانوں کے اندر مطلوب جوہر ہے، اگر وہ پیدا ہو جائے تو کم تعداد بھی دنیا کے اندر غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے، اور اس کے مقابلے میں یہودیوں کی تعداد 1.5 کروڑ نہیں ہے، یہ 1 اور لاکھ کی نسبت، لیکن مروبیت کا عالم کیا ہے کہ ہم اس جوہر تقویٰ سے محروم کر دیے گئے، اور یہ جہاد کیا ہے، یہ اس زنگ کو دور کرنے کا ایک عمل ہے جو جوہر تقویٰ کو چمکاتا ہے، اور پھر کائنات زندگی کے اندر محور زندگی بدلتا ہے، اور پھر کارنامہ ہے حیات بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جہاد کا آغاز کیا، 4 مربع کلومیٹر کے اندر مسلمانوں کی ریاست تھی، اوس اور خزرج کے علاقے جو تھے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو رہائشی علاقے بھی الاٹ کیے، وہ انصار کے تحفہ تن دیا ہوا وہ علاقہ تھا جو آج مسجد نبی کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاطعات دوسروں کو بھی ہدیہ کیے تھے۔ اس اعتبار سے یہ 4 مربع کلومیٹر کی چھوٹی سی ریاست، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو 13 لاکھ مربع میل کی ریاست موجود تھی۔ اگر 2 ہجری کو پہلا غزوہ بدر الکبریٰ شمار کیا جائے اور فتح مکہ کے درمیان، اور اگر وہ 4 مہینے جو جنگ و جدل نہ کرنے کے معاہدات کی صورت میں موجود تھے ان کو بھی نکال دیا جائے، تاریخ انسانی کا کوئی کمانڈر آج ایسا نہیں ہے سکندر اعظم سے لے کر آج کی زندگی تک جس نے ہر روز اسلامی ریاست کے اندر اتنے میلوں اور کلومیٹر کا اضافہ کیا ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن انگیز انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ پھر یہ جاری رہا، مجاہدے کا یہ عمل جاری رہا، اور پھر خلافت راشدہ کے زمانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 22 سے لے کر 26 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست پھیل گئی، اور خلافت راشدہ کا اختتام اور بنو امیہ کی آمد تھی۔
مکران کے اندر پہلی اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور 94 ہجری میں جب محمد بن قاسم گیا تو مکران کے ان لوگوں نے وہاں تک اور ڈیرہ اسماعیل خان تک اور آگے تک اور کہاں کہاں پھر ترکی تک اقلیم عالم کے اندر یہ بقیع الغرقد یا جنت البقیع میں مدفون 10,000 لوگ تھے۔ وہ جو 1,40,000 تھے وہ بقیت السلف جو تھے وہ مجاہدانہ عزم کے ساتھ زمین کے ایک ایک رگ و ریشے تک پھیل گئے، اور جہاں جہاں انسان موجود تھا پہلی صدی ہجری تک وہاں وہاں یہ کلمہ توحید ایک مجاہدانہ عزم کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس اعتبار سے یہ ایک افرادی قوت کا نقشہ تھا، مادی اعتبار سے تو یہ مادی انقلاب تھا ہی نہیں، یہ تو مادیت کے سہاروں کو توڑ کر اللہ کے ساتھ سہارا استوار کرنے کا انقلاب تھا۔ صحابہ میں ایسی شکلیں بھی پیش آتی ہیں کہ اگر تجہیز و تکفین کے اندر کسی کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور گھاس پھونس دے کر اس کو دفنایا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سارا مال جو تھا وہ جلدی ہی دین کے راستے میں اور جہاد کے راستے میں لگ گیا، اور حالت یہ تھی کہ فاقوں کی تو نہیں لیکن کیفیت وہ معیار مطلوب تک پہنچ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا نقشہ کیا ہے؟ جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں توسیع مسجد نبوی کے لیے ان حجروں کو گرایا جانے لگا تو سعید بن مسیب کہنے لگے کہ ان کو نہ گراؤ، امت کو پتہ چلے کہ ان کا امت کا نبی جو تھا اور امت کی جو مائیں تھیں کس کیفیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ افرادی قوت کا نقشہ تھا، مادی اعتبار سے تو یہ مادی انقلاب تھا ہی نہیں، یہ تو مادیت کے سہاروں کو توڑ کر اللہ کے ساتھ سہارا استوار کرنے کا انقلاب تھا۔ صحابہ میں ایسی شکلیں بھی پیش آتی ہیں کہ اگر تجہیز و تکفین کے اندر کسی کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور گھاس پھونس دے کر اس کو دفنایا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سارا مال جو تھا وہ جلدی ہی دین کے راستے میں اور جہاد کے راستے میں لگ گیا، اور حالت یہ تھی کہ فاقوں کی تو نہیں لیکن کیفیت وہ معیار مطلوب تک پہنچ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا نقشہ کیا ہے؟ جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں توسیع مسجد نبوی کے لیے ان حجروں کو گرایا جانے لگا تو سعید بن مسیب کہنے لگے کہ ان کو نہ گراؤ، امت کو پتہ چلے کہ ان کا امت کا نبی جو تھا اور امت کی جو مائیں تھیں کس کیفیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ وہ 4-5 کلو مربع میٹر کا ایک گھر جس میں کہ کھجور کی چھڑیوں کے ساتھ وہ صحن بنائے گئے تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی دفعہ آئیں تو اپنے ذوق سلیم کی وجہ سے انہوں نے ایک کچی دیوار بھی اس کے ساتھ اپنے صحن میں کر لی۔ یہ چھوٹے چھوٹے گھروندے جو تھے یہ کائنات کے اندر عظمتوں کے مینار بنتے چلے گئے، احکامات کی دنیا ان سے آباد ہو گئی۔ اور اس اعتبار سے تاریخ انسانی کے اندر انسامادی انقلاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرمایا، آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ نبی دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے، وہ امت چھوڑتے ہیں۔ کوئی دینار و درہم کی وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہیں چھوڑی، بلکہ بعض تو روایت نگار یہاں تک کہتے ہیں کہ اس رات آپ کے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کا تیل بھی کسی ہمسائے سے ادھار آیا ہوا تھا۔ آپ کا نبی اس دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہے کہ اس کے گھر کے اندر دنیا کے مادی اسباب کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے فساق اور فجار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دارالخلافہ کے ساتھ، اور آپ کا وہ ایک ایمان کا پیلس، وہ ایمان پیلس تھا، وہ مادی تزئینات سے سجی ہوئی چیزیں نہیں تھے، وہ ایمانی پیلسز جو حجرات کی شکل کے اندر موجود تھے، کیا ساز و سامان زندگی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کہ نئے کپڑے جو ہیں وہ کفن کے لیے مدینے کی بیواؤں اور یتیموں کا ان پر زیادہ حق ہے، میرے اعمال اچھے ہوئے تو انہیں کپڑوں میں بھی میرا کو گزارا ہو جائے گا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 لاکھ مربع میل کا تاجدار، کمانڈر مسلمانوں کا، جب وہ نزا کے عالم میں ہیں اور ان کو جب شہید کیا جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ مجھ پر کچھ قرض واجب ہے، اور پھر سوچتے ہیں 26 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پاس یہ اثاثہ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے، اور مسلمان کے لیے مقروض کی موت مناسب نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے کچھ عزیز اور پیارے اور بزرگ جب فوت ہوتے ہیں تو ایک آدمی صف سے آگے نکلتا ہے اور کہتا ہے کسی نے لین دین کرنا ہو تو ہم زندہ موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے اپنے قرض کی رقوم کو لوٹاتے، اور یہی مکہ کے اندر جبل عمر کا وہ علاقہ، بنو عدی کا علاقہ، وہ حصہ
فروخت ہوا جو ان کا آبائی حصہ تھا اور اس سے وہ قرض ادا کیا گیا. اور آپ کے تیسرے خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ اس پورے تاریخی عمل کو واضح کرتا ہے کہ جود و سخا کا کیا عالم موجود تھا. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام کس اسرت اور تنگ دستی کے اندر گزارے ہیں، وہ آخری ایام کا نقشہ ہمارے سامنے ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زود ہمارے سامنے ہے. ان میں سے کسی شخص کے آج دنیا کے اندر ہڑپا اور موجو داڑو کی تہذیبوں کے آثار کو محفوظ کیا جاتا ہے، گندھارا کی تہذیب کو محفوظ کیا جاتا ہے، ہند آریائی اور یورپی تہذیبوں کے آثار اور آرکیالوجی کو محفوظ کیا جاتا ہے. ہم پوری دنیا کے آرکیالوجسٹ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے زمانے کے وہ محلات دکھائیں، وہ عمارتیں دکھائیں جو ان کے عیاشی کے لیے یا کسی قسم کی دنیا کے مادی آسائش کے لیے اختیار کی جا سکتی تھی. یہ پورے کا پورا دور ایک ایسا مجاہدانہ دور تھا کہ یہ جہاد صرف عملی زندگی کے اندر نہیں تھا، بلکہ انسانوں کی ذاتی زندگیوں کے اندر ایسے نقشے، ایسے تصویریں، ایسی سیرتیں دنیا کے اندر سامنے آئیں کہ قیامت تک کے لیے جس دین کو باقی رہنا تھا اس کے لیے ایک مثالی نمونہ حیات اسی مجاہدانہ زندگی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اور پھر ہم نے اس جہاد کی سرگرمیاں جو تھیں یہ آہستہ آہستہ ماند پڑتی چلی گئی. وہ مادیت کا ماحول مسلمانوں پر غالب آنا شروع ہو گیا اور کلمہ توحید کی بجائے یونانیوں کا تفلسف اور رومیوں کی تہذیب ہمارے گھروں کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئی. اور نتیجہ آج کیا ہے کہ آج ہمارے گھروں اور ڈرائنگ روم کی جو زینت ہے وہ مجاہدانہ اسباب کی بجائے ایک دنیا کی زیب و زینت کا ایک نقشہ پیش کرتی ہیں. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جسے حضرت نے بدا طور پر فرمایا کہ ایک نص کے طور پر فرما دیا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اخذ و ترک کا جو فلسفہ سورہ حشر کے اندر ابدی طور پر دیا گیا ہے، اس کے تحت ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ دنیا کی تگ و دو میں رہتے ہوئے، اور دین کیا ہے؟ دنیا کو دین کے تابع کر دینا. اور دین کیا ہے؟ اپنے ذاتی احوال کو شریعت کے تابع کر دینا. اور جو شخص اپنے آپ کو دین و شریعت کے تابع کرے گا دنیا میں کسی قسم و پرسی کا شکار نہیں ہو سکتا، دنیا میں کسی مروبیت کا شکار نہیں ہو سکتا. تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو دین و شریعت کے سپرد کرنے کے نتیجے میں، اس سانچے کے اندر ڈھلنے کے نتیجے میں، اگر آپ کی فکر، آپ کی ثقافت، اس لیے میرا مطالعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر اگر کوئی عقیدہ ثقافت کے اندر نہ ڈھلے، شاعر کے اندر نہ ڈھلے تو عقیدہ مر جاتا ہے. وہ کتابوں کے اندر لکھا رہتا ہے یا واعظوں کے بیان میں باقی رہ جاتا ہے، لیکن عملی زندگی کے امکانات نہیں ہوتے. اگر عقیدہ ثقافت میں نہ ڈھلے تو عقیدہ مر جاتا ہے، ثقافت تمدن میں نہ ڈھلے تو ثقافت مر جاتی ہے، تمدن تہذیب میں نہ ڈھلے تو تمدن مر جاتا ہے، اور تہذیب ریاست میں نہ بدلے تو وہ تہذیب مر جاتی ہے، اور ریاست امت میں نہ بدلے تو وہ ریاست بھی مر جاتی ہے. آج 58 ریاستیں اس لیے مردہ نظر آتی ہیں کہ ان کا تعلق عقیدے اور ثقافت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. آج ذرائع ابلاغ نے، ٹیلی ویژن کی لعنت نے، گھروں کے اندر فواحش کا ایک سیلاب ہے. کل تک جو بھائی اور بہن ایک دوسرے کے سامنے کسی کا نام لیتے ہوئے لرزتے تھے، آج ایک جگہ بٹھا کر اس شیطانی کھیل نے انسانوں کے ایمان کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے. دن رات ایک دن رات لوٹ مار کا نظام ہے. ہمارے ایمان پر صبح بھی ڈاکے پڑتے ہیں اور شام بھی ڈاکے پڑتے ہیں، لیکن کسی کو احساس نہیں. یہ ایسا قاتل ہے کہ کسی کو تڑپنے کا بھی احساس نہیں دلاتا. اور فواحش کا سیلاب ایسا ہے کہ حیا کی پوری دولت لوٹ کے لے جا رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے گھر کی اس ویرانی کا کسی کو احساس نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجاہدانہ زندگی کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں پر جو ایک ڈاکہ پڑا ہوا ہے، جو ایک فواحش کا اس کے نتیجے میں سیلاب آ رہا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی بتانا ہے اور اس کی ایک باز پرس ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کے اندر ایک مجاہدانہ عزم کے ساتھ آگے بڑھیے، اور وقت آ گیا ہے. تاریخ انسانی کے اندر مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان کے پاس صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک ایج، ایک سبقت موجود ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کسی کی لونڈی اور غلام نہیں ہے. آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس آ سکتی ہے. اس وقت لے دے کے پوری روئے زمین میں اگر اللہ کا پیغام کسی کے پاس موجود ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نام لیواؤں کے پاس موجود ہے جو ان کی سنت کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کرنے کے اندر مصروف کار ہیں. آئیے اگر اس قرآن کو
اور اس شریعت کو جو کہ ایک عالمی شریعت ہے اس کے اندر پھیلانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اثر نو تجدید کریں، اپنے عقائد کے اضمحلال کو دور کریں، اپنے رزق کے اندر جو حلال اور حرام کے ایک طرح سے جو کثافتوں کا نظام ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کی مجاہدانہ تربیت کریں، اور اپنے گھروں کے اندر صبح کے وقت وہ آوازیں آئیں جن آوازوں کے نتیجے میں ایمان کو جلا ملتی ہے، اگر وہ مائیں لوٹ آئیں گی تو ان کے کوکھ سے پھر وہ مجاہدین بھی پیدا ہوں گے جو کائنات کے اندر رومیوں کی جو صلابت ہے اور یونانیوں کا فکر و تفلسف ہے اس کا پھر انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک حرکت پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہے، ایک انگڑائی مجھے مشرق و مغرب کے ہر مسلم علاقے میں دکھائی دے رہی ہے، وہ علاقے جو زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عہد ایسا نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ عزیز کچھ وقت دور نہیں ہے کہ یہ ایمان کی انگڑائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدانہ سیرت کا مطالعہ مسلمانوں کے اندر پھر وہ ایمانی حرکت پیدا کرے گا، وہ ولولہ پیدا کرے گا کہ پھر وہ پیغام جو میرے اور آپ کے ذمے ہے، اور ختم نبوت کا فلسفہ صرف اس پیغام پر عمل کرنے کے نتیجے میں سمجھ آ سکتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ایمانی اور اس مجاہدانہ زندگی کا خوگر بنا دے، اور اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا کلچر، ایک ایسا مزاج، ایک ایسی افتاد طبع، ایک ایسی ذہنیت ہم پیدا کر لیں کہ کفر کی ہر چیز کے ساتھ ہمارا ایک مقابلہ دکھائی دے، عالم اسلام اثر نو ایک نئی انگڑائی کے ساتھ اٹھے، ایک مجاہدانہ کروٹ لے اور طاغوت کے سارے جو کلے ہیں ان کو وہ مسمار کر دے۔ انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں، اللہ اسی توفیق کے ساتھ، اس لیے کہ اسلام نے سب سے بڑا سبق یہ دیا ہے کہ موت سے محبت سکھا دی ہے، مادیت موت سے کراہت سکھاتی ہے، اور دین و شریعت موت سے محبت سکھاتے ہیں۔ وہ خنسا کے بیٹے ہوں یا ام خلاد کا بیٹا ہو، وہ موت سے محبت سکھانے والی مائیں اگر آج پیدا ہو جائیں، اور وہ پیدا ہو رہی ہیں، اگر یہ کلچر انشاءاللہ پیدا ہو گیا تو آج جو عالم اسلام کے اندر آپ کو مروبیت دکھائی دیتی ہے یہ بادل انشاءاللہ چھٹ جائیں گے، ایمان کی باد بہاری چلے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آفاقی سطح پر آگے آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سیرت کے صاحبان اور اسی روشنی کے اندر جینے کی اور اسی کے اندر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ